آج کل ایک سوال سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ جو اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، جو پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت نکاح کیا جب کہ آپ کی عمر صرف 6 سال تھی، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی جس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 9 سال تھی۔ اس کو ایک بہت بڑے اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج اسی اعتراض کا ہم تحقیقی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اعتراض کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت ہوئی جب کہ آپ صرف 6 سال کی تھی، اور اس وقت رخصتی ہوئی جب آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی؟ تو یہ بات تو کنفرم ہے، پختہ طور پر احادیث کی کتابوں میں ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت ہوا جب کہ ان کی عمر صرف 6 سال کی تھی، اور اس وقت رخصتی ہوئی جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال کی تھی۔ یہ بات تو کنفرم ہے۔ بہت سارے لوگ جو مرعوب ہوتے ہیں انگریزوں سے، جو مرعوب ہوتے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والوں سے، تو وہ لوگ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 24 سال تھی، 16 سال تھی، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اتنی کم عمر میں نکاح کرنا نعوذ باللہ غلط تھا؟ بالکل نہیں۔ سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں ایک بچی صحیح طریقے پر بالغ ہو جاتی ہے۔ بچیوں کا بالغ ہونا یہ ماحول کے اعتبار سے اور خوراک کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند سائنسی تحقیقات پیش کرتا ہوں۔ ایک انگریز مصنف ہے جس کا نام ہے رچرڈ۔ اس نے اپنی کتاب دا بائیولوجی آف پیوبرٹی کے اندر لکھا ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر لڑکیاں دوسرے علاقوں کی بنسبت جلدی بالغ ہوتی ہیں، اور ان کی ایوریج عمر بلوغت کی 9 سے 11 سال تک کی ہوتی ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق جو 2020 میں کی گئی، اس تحقیق سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ بچیاں 9 سے 11 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتی ہیں، اور اس وقت ان کا اگر نکاح کر دیا جائے تو اس میں کوئی سائنٹیفک نقصان نہیں ہوتا۔ اس صدی ہی میں اس مسئلے کو زیادہ اچھال دیا جا رہا ہے، ورنہ پرانے زمانے میں تو یہ عام معمول کی بات تھی کہ کم عمری ہی میں بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یورپ میں بھی جو آج کل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی بچیوں کا نکاح 9 سے 11-12 سال کی عمر میں کر دیا کرتے تھے۔ اگر یہ واقعی کوئی بری بات ہوتی تو جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے پر آمادہ تھے، ان لوگوں نے یہ اعتراضات کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، شاعر کہا، جو وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ تو کیا وہ اس مدعے کو نہیں اچھال سکتے تھے؟ انہوں نے اس مسئلے کو نہیں اچھالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ عام بات تھی، معمول کی بات تھی، اس وجہ سے وہ اس معاملے پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے تو وہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، انہیں سب سے زیادہ اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر اور خوشحال زندگی کوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ اگر چاہے تو میرے نکاح میں رہے
اور اگر نہ چاہے تو مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بلا کر کہا کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غصے میں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جذباتی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ افیک اشاور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو چھوڑنے کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں؟ یہ بات بہت سخت گزری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے۔ لیکن وہ تو فخر کے طور پر بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اور بھی بہت سی روایتیں ملتی ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو فخریہ طور پر بیان فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں ہمیں اس کے برعکس ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے اس امت کو نصف علم حاصل ہوا، اور یہی سب سے بڑی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کم عمری میں کروایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی زندگی تھی تو صحابہ اکرام اس زندگی کو دیکھتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی پوچھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی اس کو سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کافی وقت تک حیات رہے، تاکہ امت گھریلو مسائل سیکھ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی، ان تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ علم جو پھیلا، سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تقریباً احادیث کی کتابوں میں 2210 روایتیں ایسی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو انہوں نے محفوظ کیا ہے اور آگے امت کے لیے نقل کیا ہے۔ امید ہے اس مختصر سے ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں جو اشکالات ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور آپ سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہر مسلمان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔